اب یہ جو آئے تو کہیں لاکھوں سلام. ارے لاکھوں کیسے ہو جائے گا؟ ایک بار بولے گا تو ایک ہی ہوگا کہ لاکھ ہو جائے گا؟ یہ سب اجمی سلام میڈ ان انڈیا. اللہ میاں کو عربی نہیں لاکھ کی معلوم تھی. حضور نہیں جانتے تھے لاکھ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. صدیق اکبر فاروق اعظم کو نہیں معلوم تھا. اگر عشق کا اسی طرح حیضہ ہو جاوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو بھی کہنا چاہیے تھا کسی کو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100,000 مرۃ. بنا دیتا نا لاکھ. تو خالص پیور سلام درود جو ہے اس میں کہیں آپ کو لاکھ کروڑ کی سپلائی نہیں ملے گی. تو گڑبڑ گھوٹالے والا ہے تو لاکھوں لاکھ. خدا کی قسم اس سلام میں بھی گھوٹالا ہے. یہ اعلیٰ درجے کا گھوٹالا ہے. اس لیے کہ یہ بھی تو اعلیٰ حضرت ہیں. ماریں گے تو ایسے ہی تھوڑا ہی ماریں گے. ایک ہی بار لاکھوں کروڑوں. صدیق اکبر نے کبھی نہیں کہا لاکھوں سلام کروڑوں درود. ارے ایک بار بولیں گے تو کروڑ کیسے ہو جائے گا؟ کسی دکاندار کے پاس 1 روپیہ لے کے جاؤ، کہو لیجئے نا حضور کروڑ روپیہ. فوراً پوچھے گا کہ بریلی شریف سے آئے ہیں کیا آپ؟ ایک ٹکیا دکھا رہے ہیں آپ، کروڑوں کی بات کر رہے ہیں. ارے ایک بار پڑھ رہا ہے سلام زبان سے، ایک بار ادا ہوگا کہ لاکھ بار ہو جائے گا؟ اگر ایسے ہو جائے تو آپ کسی حلوائی کی دکان پر جائیے، ایک مٹھائی کا سودا کیجیے اور لاکھوں لے کے چلے آئیے. کہیں کہ لاکھوں لاکھ تو وہ آپ کو سمجھا دے گا. پھر دیوبند سے کسی عالم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں آپ یہ عمل شروع کر دیں گے وہیں فوراً ہاتھ کے ہاتھ سمجھ میں آ جائے گا. 14 طبق روشن کر دے گا دکاندار. لیکن دیکھیے لاکھوں. تو اب یہ بیچارے جاہل مسلمان، صحیح معنوں میں مسلمان بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہر مسلمان کے دل میں اپنے نبی سے عشق ہے، محبت ہے، ہونا ہی چاہیے. اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں اعلیٰ حضرت نے سلام میں درود میں گھوٹالا کیا تو یہ سب سلام درود کوئی مدینہ بھیجا تھوڑے ہی جا رہا ہے. جی اس پھیر میں مت رہیے گا. وہ لاکھوں لاکھ کی جو سپلائی ہو رہی ہے وہ سب اپنے گھر. تو کلیئر بول رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میرے رسالت پہ لاکھوں سلام. ابھی بیوقوف اپنے سے سمجھ لے رہا ہے کہ مصطفیٰ یعنی مصطفیٰ کا مطلب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ. اگر یہی بولنا ہوتا تو محمد مصطفیٰ نہ کہتا، نہیں صرف مصطفیٰ. ارے بیوقوف تم کو نہیں معلوم کہ طاہر حسین جیسے CBI کے لوگ بھی موجود ہیں. خدا کی قسم یہ مصطفیٰ جس کے نام لاکھوں لاکھ سلام سپلائی ہو رہا ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہے. تو ان کے صاحبزادے ہیں. صاحبزادے کا نام ہے مصطفیٰ رضا. یہ سب نجی کھاتے میں سپلائی ہو رہا ہے. دیکھتے نہیں ہو لوگ، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے نماز کے بعد کھڑے ہو گئے ترچھے بغداد شریف کی طرف. ادھر کیا ہے؟ کیا مین لائن جام ہے؟ نیشنل ہائی وے ہے مکے مدینے کا قبلے کی طرف رخ تھا تو مین لائن تو کلیئر ہے، تو ادھر کیسے سائڈ سے کیسے کراس کرنے لگا؟ تو کہتے ہیں کہ مین لائن پر دوسروں کا قبضہ ہے، مکہ مدینہ سب وہابی ہو گیا ہے. تب کا کدھر جاؤ گے؟ کلیئر کی طرف چلے جاؤ گے. کجی دماغ میں ہے، ذہن میں ہے، قبلے میں بھی کجی پیدا کر دیا. تو جو قبلہ ٹیڑھا کر دے سکتا ہے وہ سلام کو الٹا نہیں بھیج سکتا. بجائے مدینے کے سپلائی کر دیا سب بریلی شریف. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سیدھا سادہ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ وہ مدینے والے مصطفیٰ. یہ مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہے، یہ صاحبزادے محترم ہے مصطفیٰ رضا. اردو زبان کا اور دوسری زبانوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جو الفاظ استعمال کثرت سے کیے جاتے ہیں اس میں ذرا اختصار ایجاز سے کام لیا جاتا ہے. جو نام مرکب ہوتا ہے تو آدمی کثرت سے نام کا استعمال کرتا ہے، اس لیے اس میں ایک ہی لفظ پر اکتفا کر لیتا ہے. اب کسی کا نام ہے عبد الرحیم، تب بار بار عبد الرحیم ہر وقت بولنا ہی پڑے گا تو اتنا لمبا چڑھا کہ اے رحیم.
ایک ہی لفظ پر آدمی اکتفا کر لیتا نہیں کر لیتا ہے. تو اسی طریقے سے نام تھا 2 کلمے سے مرکب مصطفیٰ رضا، لیکن شعر و شاعری کی ضرورت کی وجہ سے کہ شعر کا وزن نہ ٹوٹنے پاوے، اور اس لیے کہ گھپلے گھوٹالے کا صحیح پتہ نہ لگنے پاوے، اس لیے رضا کا لفظ استعمال نہیں کیا اور صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو آپ نہ منطق لگا رہے ہیں کہ مصطفیٰ صرف نبی نہیں مراد ہیں بلکہ صاحبزادے مراد ہیں، اس کی دلیل دیجئے. تو الحمدللہ بے پر کی بات نہیں اڑاتا ہوں. میں نے کہا تھا نا، میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بات پروف کے ساتھ ہونی چاہیے. الحمدللہ اس کا پروف موجود ہے. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہاں الملفوظ موجود ہے. الملفوظ کے حصہ اول میں آخر میں خود کلیئر کر دیا ہے کہ ہم مصطفیٰ بولتے ہیں تو ہر وقت نبی ہی کو مراد نہیں لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے بیٹے کو بھی مصطفیٰ بول دیتے ہیں. یہ دیکھیے حصہ اول ہے الملفوظ، حصہ اول کے بالکل آخری پیج پر اس کتاب کا نام تجویز کرتے ہوئے انہوں نے ایک قطعہ لکھا ہے. خان صاحب نے ایک شعر کہا ہے، یہ دیکھیے، اس کو دیکھ لیجئے. میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہو ملحوظ. میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ، مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہو ملحوظ. نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں، زبر و بینہ میں الملفوظ. اب ذرا پہلے شعر کی تشریح تو کر لیجئے آپ. بامعنی شعر بنے گا نہیں جب تک کہ مصطفیٰ سے مراد صاحبزادے مصطفیٰ رضا نہ ہوں. بغیر اس کے شعر کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ملفوظات ارشادات کچھ محفوظ کر لیے میرے صاحبزادے نے، مصطفیٰ رضا نے اس کو مرتب کیا ہے. اس لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے ملفوظ کچھ کیے محفوظ. مصطفیٰ رضا نے میرے ارشادات فرمودات کو کیوں محفوظ کیا؟ اس لیے کہ میری ساری بات اللہ کے نبی کے سلسلے میں ہوتی ہے. میں نبی ہی کا دیوانہ ہوں، انہی کی بات کرتا ہوں. اب میرے صاحبزادے مصطفیٰ بھی مصطفیٰ ہی نام رکھتے ہیں، تو اس مصطفیٰ کو اس مصطفیٰ کا بہت لحاظ خیال ہے. اسی واسطے میرے ملفوظ انہوں نے محفوظ کیے ہیں. تو 2 بار مصطفیٰ بولا تو 1 مرتبہ لڑکے کو مراد لیا کہ نہیں لیا؟ پتا چلا کہ یہ گاڑی نمبر جو ہے اسکوٹر ہے. اب دیکھو جب مصطفیٰ یہ شاعر بولتا ہے اپنے لڑکے کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی سلام سپلائی کیا ہے مصطفیٰ کے نام پر. تو یہ مدینے والے مصطفیٰ نہیں ہے، یہ کون مصطفیٰ ہے؟ بریلی والے. اسی لیے دیکھو تھوڑا سا اور حاشیہ چڑھا دیا جائے اگر تو معنی اور کھل جائے گا. مدینے والے مصطفیٰ ہوتے تو ان کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آمنہ. پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے کا پیار، محبت کا اظہار. ارے میری جان، ارے میرا لال، ارے میرا چاند. بولتی نہیں بولتی؟ کالا کلوٹا جگجیون رام بھی ہوگا تو اس کی اماں کہے گی ارے میرا چاند، حالانکہ ہے توا. کالا کوا، لیکن محبت میں کیا کہے گی؟ ارے میرا ہیرا، ارے میری جان. تو اگر یہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ ہوتے تو جانے آمنہ ہوتے. معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ کھچڑی پکی ہے، کوئی ہے رحمت بیوی، اسی کی جان ہے یہ مصطفیٰ. اس لیے اس مصطفیٰ پر سلام سپلائی ہو رہا ہے جو جانے آمنہ نہیں ہے بلکہ جانے کلیئر بول رہا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے اگلے مصرے میں ذرا ڈنڈی مارا. یہ نہیں کہہ رہا شمع رسالت. اگر رسول اللہ مراد ہوتے، اردو شاعروں نے نبی کو جب بھی تعبیر کیا ہے تو شمع رسالت کہا ہے. تو یہ نبی کے اوپر تو بھیج نہیں رہا ہے سلام، تو شمع رسالت کیسے بولے؟ تو اس میں بزم گھسیڑ دیا. شمع بزم ہدایات
تاکہ نبی کی طرف نہ جاوے. شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام نبی پر نہیں ہے، نبی کے دیوانے بناوٹی عاشق جو بزم جو رچائی ہے ادھر سے یہ سلام گزر رہا ہے. تو بغداد ہی شریف کی طرف رخ ہو گیا ہے. ہم مین لائن کو چھوڑ دیا ہے لوگوں نے. جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات. میں اس دفعہ ابھی عمرے پہ گیا پر 4-5-7 دن پہلے آیا ہوں. ایک دوسرے کو برا نہ کہا کرو. آخری میری بات تو میرے دوستو، کسی کو برا نہ کہا کرو. کوئی کسی دیوبندی کسی بریلوی کو کچھ نہ کہے، کوئی بریلوی دیوبندی کو کچھ نہ کہے، کوئی بابی سنی کو نہ کہے سنی بابی. میں یقین کرو، میں نے روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھا. میں نے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھا. کتنا درود پڑھتا ہوں میں، کتنی دفعہ پڑھا ہے، کتنی دفعہ سلام کیا ہے. اللہ مجھے کئی دفعہ لے گیا اپنے فضل سے. اس دفعہ میں نے درود پڑھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ سہانی گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. میں نے جو وہاں کھڑا ہو کے یہ درود پڑھا، خدا کی قسم جو میری کیفیت بنی اس وقت، کبھی نہیں بنی ایسی کیفیت جو مجھے پڑی. میں نے وہاں کھڑا ہو کے دعا مانگی، یا اللہ جس نے یہ سلام لکھا ہے، مولانا وہ کیا نام تھا ان کا، ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے کہا یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو دے. ان کے لیے اتنی دعا کی میں نے وہاں کھڑے ہو کے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کی شفاعت فرمائیں، ان کو دعا. جن کا یہ درود پڑھ کے میری یہ کیفیت بن گئی وہ کیا ہوں گے. ایک دوسرے کو برا کہنا یہ مناسب، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کون اللہ والا ہے کون. اس طرح نہ کریں. جو جس فرقے پہ اس فرقے پہ رہو، جس نے جس کو جو دیوبندی ہو دیوبندی رہے، بریلوی رہے، لیکن دوسروں کا نہ برا کرو. اللہ کے ہاں پتہ نہیں کس کا مقام ہے. تو میں نے بھائی ان کے لیے اللہ، میں اب بھی ان کو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر. کچھ تھا ان کی اس بات میں کہ دل، اب جا کے پڑھ کے دیکھنا کہ کیا کیفیت بنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ کے نبی کے درود پڑھ کے کیفیت بنتی ہے. تو زندگی سیکھ کے کیا بنے گی میرے دوست؟ تو زندگی سیکھو. آج کا میرا ایک ہی پیغام ہے آپ سے کہ حضور والی زندگی سیکھو خدا کے لیے.